اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد مولانا دعاؤں. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ایک انتہائی بدتمیز، جاہل اور گوار قسم کے بریلوی مولوی نے علامہ یاسین قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کمنٹس پاس کیے ہیں. گزشتہ بریلوی اور دیوبندی مولویوں کو جب ہم جوابات دے رہے تھے، ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ آگے سے دلائل وغیرہ پیش کیے تھے اور کچھ اس طرح کی باتیں تھیں جن پر جواب دیتے ہوئے ہمیں تسلی تھی کہ چلیں کچھ حد تک ہیں تو جاہل، لیکن کچھ حد تک یہ کتب کے لحاظ سے کچھ تھوڑی بہت شد بدھ رکھتے ہیں. لیکن اس جاہل اعظم کو سوائے گالیاں بکنے کے، سوائے اپنا آپ دکھانے کے اور کچھ نہیں آتا. یہ مولوی سمر بریلوی، اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، تیری ماں انجے تو تیرا پیو ہے انجے تو یہ ہے تو وہ ہے. یعنی کیا کسی کو اگر علمی جواب دینا ہے، کسی درس میں جانا ہے، کسی جلسے میں جانا ہے، تو پھر کم از کم کتابیں تو ساتھ لے کے جا جاہل مولوی. خیر سامعین گرامی قدر، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج جو اس کی مرمت ہم کر کے بھیجیں گے، یہ دوبارہ بولنے جوگا نہیں رہے گا اس موضوع پہ. بسم اللہ. یہاں موترے کا ایک بیوقوف اور کالے منہ والا وہ یاسین نامی شخص جس نے حضرت عثمان غنی کی توہین کی. میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور یاسین تو ایسے لیے نہیں کر سکا، نہ تو حیا رہا نہ تیری ماں حیا رہی ہے. تو اگر حیا والی ماں کا بچہ ہوتا تو آج یہ کردار نہ. میں پوچھوں گا باقی سارے راسیوں سے، ہوں ابے نو جواب دے ہو نا، کتنے ٹر گئے ہو؟ ڈاکٹر جلالی والی تو سارے نکل کے نس پے سی، ہوں مر گئے ہو. نکلو. میں احمد رضا والا، میں احمد رضا والا، میں احمد رضا والا. تیرے منہ چ لول. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں بریلوی بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس صرف اس طرح کے کارٹونز ہی رہ گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی علمی بندہ نہیں ہے جو آ کے آپ کے مقدمے کو ڈیفینڈ کر سکے. ٹھیک ہے، ہر کسی کے عقائد اس کے لیے محترم ہوتے ہیں. میں چاہوں تو میں اس سے زیادہ تلخ زبان میں اس جاہل کو جواب دے سکتا ہوں، اور میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی ممی ڈیڈی بچہ نہیں ہوں. اسی بھی پورے دنوں دے مقرر رہے ہیں الحمدللہ. اگر تو کسی دی منجی ٹھوکنے ہیں تو پھر ایسا پھانا ٹھوکتا ہے جڑا کدی بھی نہیں پٹیا جاتا. لیکن بس جیسا کہ اب ہمارا اسٹریٹجی آپ کے سامنے ہے سارا کا سارا، جو ہماری ویڈیوز کا گزشتہ کافی ٹائم سے میں نے وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا، اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم. علمی دلائل کی طرف آتے ہیں سامعین گرامی قدر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم احمد رضا والے اور اس کی ماں ایسی، اس کا باپ ایسا بدکار، ماں یہ وہ، کوئی علمی دلیل اس بدبخت کے پاس ہے نہیں اس مسئلے میں کہ جس پہ یاسین قادری صاحب پہ یہ ہٹ کر سکے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یاسین قادری صاحب ایک اہل سنت عالم ہے. مجھے ان کے عقائد سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف ان کی صحیح بات کا ہم دفاع کر رہے ہیں. البتہ ان سے بھی ہمارے کئی اختلافات ہیں، اور صحیح بات کرنے والا چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل الحدیث ہو، چاہے مرزا انجینئر ہو، اس سے قطع نظر کوئی بھی ہو، ہم اس کے دفاع میں سب سے پہلے بولیں گے الحمدللہ. الغرض سامعین، یاسین قادری صاحب نے بخاری کا متن پڑھا تھا جس میں حضرت عثمان کا فرار موجود ہے. تو یہ سب سے پہلے بخاری کو کہنا گندی ماں دا پتر، ہاں اسے بخاری کو کہنا چاہیے، اور بیان کرنے والے راویوں کو بھی، جن میں سر فہرست عبداللہ بن عمر ہیں. تو سامعین گرامی قدر، میں بھی اس جاہل سے پوچھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہے گا یہ الفاظ جو یاسین قادری کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا حضرت عثمان بھاگ گئے تھے. اور مزے کی بات، لطف کی بات یہاں پہ یہ ہے سامعین گرامی قدر، یہ ان کے فقیہ اعظم ہند حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی، اس کی یہ کتاب نزہۃ القاری فی شرح صحیح بخاری. آئیں بریلویوں سے پوچھتے ہیں اس حدیث کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے تھا. نزہۃ القاری میں صفحہ نمبر 455 پہ، یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے میرے پاس، کتاب الفضائل فضائل اصحاب میں، اور یہاں پہ واضح لکھتے ہیں حدیث نمبر 1953 میں، اے ابن عمر، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمان احد کے دن بھاگے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا ہاں. حضرت عبداللہ بن عمر نے بالکل واضح الفاظ میں کہ ہاں حضرت عثمان بھاگ گئے تھے. تو عبداللہ بن عمر پہ، صاحب نزہۃ القاری پہ، صاحب صحیح بخاری پہ کیا یہ الفاظ اس طرح کے بولے گا؟ سامعین گرامی قدر، میں اپنے بریلوی منصف مزاج بھائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں، کیا یہ جاہل اعظم، یہ میں اور مولوی سمر کے پتہ نہیں کیا نا سمر تیرا نام ہے، تجھے ڈائریکٹ بحث کا چیلنج دے رہا ہوں، مناظرے کا. اگر ایک پہ ہوتا ہے تو مناظرہ آ کے کر میرے نال آن لائن کرنا تاں بھی دس، فیس ٹو فیس بہنا ہی تاں بھی دس، آمنے سامنے بہنا تاں بھی دس، پھر بھی اسی حاضر رہ گئے ہیں الحمدللہ.
اس بندے کو آن لائن لائیو میں اس ویڈیو کی وساطت سے مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوں، آ ذرا سامنے بیٹھ کے بات کر، تیری ساری کپ کپیاں نکال دیں گے الحمدللہ۔ تو جو علم کا بڑا گھمانڈ چڑھا ہوا ہے نا کہ میں مفتی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تجھے مفت میں تیری عوام لتر نہ مارے تو بات کریں۔ اور آ جا کے وہ جو ناسبی ہے بدبخت، جسے علماء اہل السنہ سنی مانتے ہی نہیں ہیں، اسے خارجی کہتے ہیں، ناسبی کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں، اشرف جلالی، اس کو اٹھا کے اندر لے آتا ہے۔ اور جہالت دیکھیں، شیعہ مکتب جب حضرت عثمان کو مانتا ہی نہیں ہے، ہم ان کی خلافت کو برحق نہیں مانتے، تو ان کی بہادری کہاں سے مان لیں گے؟ اب شیعوں کو کہہ رہا ہے رافضیوں نکلو، انہوں جواب دیو جی وہ، اور جاہل اعظم اشرف جلالی لانتی نے معصومہ کونین صلوات اللہ علیہ کی گستاخی کی تھی، اس لیے ہم نے اسے پکڑ کے اسی کی کتابوں سے اس کی منجی ٹھوکی ہے۔ جا کے دیکھ 2-3 سال پہلے تیرے وہ بابا اشرف جلالی کا کیا ہم نے لتر پریڈ کی تھی، کیا حال کیا تھا اس کا، جا کے دیکھ ذرا ویڈیو، تجھے لگے پتہ اشرف جلالی کو یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، انہوں نے بھی جواب دیو جی ہے وہ کیا عجیب ابو جہل کی اولاد، نہ 3 میں نہ 13 میں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہی سامعین جو میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ بیکار آدمی کچھ کام کیا کر، کپڑے پھاڑ کے خود سیا کر، یہ وہی نمونہ ہے۔ الغرض تو اس کے اوپر یہ پوری کتاب موجود ہے، فتنہ خطائیہ۔ اشرف جلالی کو اہل سنت علماء نے واضح طور پہ فتنہ کر، اس میں کئی علماء اہل سنت کے بیانات موجود ہیں جن میں جلالی کو انہوں نے فارغ کر دیا، اور اس کے اپنے علاقے بھکی شریف کے علماء، اس کے اساتذہ نے جلالی کو خارجی کہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ پھر کہتے ہیں جی بریلی شریف سے فتویٰ ہے، اس کا اچار ڈالیں ہم، جب اس کے اپنے علاقے کے لوگ اسے کہنے خارجی ہے، اس کے اساتذہ اس کے اکابرین کہہ رہے ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب مزید آگے چلتے ہیں، اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ اس نے کہا نا میں احمد رضا والا، احمد رضا کی بات بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد بڑے امام اہل سنت کی طرف چلیں گے، اور بخاری کے شیوخ الحدیث کی بھی ہم آپ کے سامنے عبارات رکھیں گے۔ تو سامعین سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گندی ماں، گندا پیو، یہ وہ، آئیں ذرا گندی ماؤں کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میرے پاس احمد رضا کا فتاوی افریقہ موجود ہے، فتاوی افریقہ میں مطبوعہ نعیمی کتب خانہ، میں نے گھر نہیں بنایا، صفحہ نمبر 3 پر احمد رضا بریلوی نے اتنا گھٹیا مسئلہ یہاں پر لکھا ہے، آپ واضح جواب میں دیکھ سکتے ہیں، جسے زنا کا حمل ہو ولیعوذ باللہ تعالی، اور وہ عورت شوہردار نہ ہو تو اسے زانی و غیر زانی ہر شخص کا نکاح جائز ہے اگر وہ شوہردار نہ ہو۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ زنا کا حمل ہو، رنڈیوں کو استغفر اللہ اپنے گھر میں لا کے یہ گھر کی زینت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ دوسروں کی یہ ماؤں پہ تان کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ایدی ماں گندی تے ایدا پیو گندا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی اوقات ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، اور یہ ان کا کردار ہے۔ سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں اگر یہ ایک باپ کا ہے نا، اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں احمد رضا والا، تو احمد رضا بریلوی کا یہ فتویٰ پڑھ اور دنیا کو جا کے کہہ کے عمل کر کے دکھاؤ۔ اگر واقعی تو ایک پیو دا جمع ہے نا، جا کے یہ فتویٰ پڑھ احمد رضا بریلوی کا عوام کے سامنے، اور بریلویوں سے جا کے کیا اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، آٹے دال کا بھاؤ وہیں پتہ چل جائے گا، ویلا کنے کے پانی چاہیے گئے تو مذاق ہے یار، جس کا جو دل کرے کتے کی طرح اٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مناظرے میں تم لوگوں سے ایک لفظ نہیں بولا جاتا، وہاں پہ تمہیں چھتر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب آگے چلتے ہیں، اور وہ جو احد میں بھاگ گئے تھے ان لوگوں کے بارے میں اس کے احمد رضا بریلوی کا قرآن کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کنز الایمان موجود ہے، تجھے احمد رضا بریلوی کا کڑاکے دے دے کہ نہ مارا نہ مولوی سمر، میں بھی پھر سید زیادہ نہیں، آ تو صحیح میدان میں آ۔ کنز الایمان میں سامعین سورہ آل عمران میں یا آیت نمبر 121 سے 122 کے علاقے میں صفحہ نمبر 118 میں جو نسخہ میرے پاس ہے، اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، نامردی، اس نے یاسین قادری صاحب نے تو کہا تھا کہ حضرت عثمان نے فرار کیا، وہ بھاگ گئے، اور وہ مولوی دوسرا جو بیٹھا تشریف لگا ہوا تھا، البتہ بھاگنا ان کے علماء نے خود ترجمہ کیا، یہ اب اس سے پچ نہیں سکتے، نہ وہ ترجمہ نے پچنا ہے، نہ ان سے اپنے فقہائے ہند سے انہوں نے بچنا ہے۔ احمد رضا بریلوی نے تو خسرا کہہ دیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگے تھے وہ نامرد تھے، ہجڑے۔ ہاں سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں یہ واقعی اگر احمد رضا بریلوی کا بہت بڑا مرید ہے، پڑھ احمد رضا بریلوی کا ترجمہ یہ آیت کا، عوام کے سامنے لے جا، کنز الایمان ترجمہ قرآن پڑھ، دیکھ لیں گے احمد رضا بریلوی کا تو کتنا بڑا مقلد ہے۔ پڑھ ذرا، پڑھ، تو نانی یاد آئے، پڑھ ذرا۔ لوگوں نے، اور بتانا بھی ہے، یہ وہ ہیں جو احد کے دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگے تھے، لوگوں نے وہیں پہ اٹھ کے جو لتر مار مار کے ممبر سے اتار دینا۔ پڑھ 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 پڑھ، اگر احمد رضا بریلوی کا اتنا بڑا تو مرید ہے تو پڑھ کے دکھائے احمد رضا بریلوی کا ترجمہ، پڑھ۔
مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، جاہل کفار، اوپر سے دیکھ کے اردو عبارت ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی اور باتیں سن لیں۔ خیر سامعین گرامی قادر، اب ہم چلتے ہیں شیوخ بخاری کی طرف۔ کیا امام بخاری کے جو اساتذہ تھے، جو ان کے شیوخ الحدیث تھے، جنہیں تمام علماء اسماء الرجال نے ثقہ کہا ہوا ہے، حافظ الحدیث کہا ہوا ہے، ان کا حضرت عثمان کے بارے میں کیا سٹانس تھا؟ اور یہ کتاب بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، جلد نمبر 3 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب میرے پاس موجود ہے، تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث، اور اس میں صفحہ نمبر 378 میں یا عبارت نمبر 3667 عباد بن یعقوب رواجنی الاسدی ابو سعید الکوفی، اس کے بارے میں، یہ عباد بن یعقوب، یہ نام یاد رکھیے گا راوی کا، یہ بخاری کا بھی راوی ہے، ترمذی میں بھی اس سے روایات ہیں، اور بزاز نے اس کے علاوہ ابو حاتم رازی اور علی بن سعید بن بشیر الرازی، محمد بن علی الحکیم ترمذی، صالح بن محمد الغرض، ابن خزیمہ، ابی داؤد، بہت سے علماء نے اس سے روایات لی ہیں۔ امام ابن خزیمہ نے اسے ثقہ بھی کہا ہے، امام حاکم نے بھی، ابو داؤد اور حافظ ابو حاتم رازی سب نے اسے کہا ہے کہ یہ ثقہ ترین شخصیت ہیں۔ اور اس کے بارے میں نیچے کیا لکھتے ہیں؟ وقال صالح بن محمد، یہ صالح بن محمد کہتے ہیں کان یشتم عثمان، یہ حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ امام بخاری کا شیخ الحدیث، امام بخاری جس سے بخاری میں روایات لے کے آئے، امام ابو حاتم رازی اور درجنوں علماء اہل سنت نے اسے ثقہ قرار دیا بشمول حافظ ابن حجر اسقلانی، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی بہت سے علماء کی توثیقات عباد بن یعقوب پہ ہم دکھا سکتے ہیں، جیسے حافظ دارقطنی نے بھی اسے صدوق کہا ہوا ہے۔ اور یہ کیا کرتا تھا؟ یشتم عثمان، حضرت عثمان کو گالیاں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں جی ان کے شیخ الحدیث، جو حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان پہ سب و شتم کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کا شیخ الحدیث کرے تو پھر بھی وہ شیخ الحدیث، وہ راوی بخاری۔ سامعین گرامی قادر، شیخ الحدیث ہے امام بخاری کرے تو وہ شیخ الحدیث ہے، وہ بخاری کا راوی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ ہم اگر کریں تو ہم رافضی، ہم کافر، رافضی تو ہم ہیں الحمدللہ۔ اور رافضی کی ایک ضد ہوتی ہے، رافضی کی ایک ضد ہوتی ہے خارجی، ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم رافضی، ہم نہیں مانتے باطل خلافت کو۔ تم دعویٰ کر کے دکھاؤ تم خارجی ہو، رافضی کی ضد خارجی ہے یا ناسبی ہے، الحمدللہ دعویٰ کر کے دکھاؤ تم ناسبی ہو۔ یا کہہ چھڑ امام بخاری گندی ماں دا پتر، امام ابن حجر اسقلانی گندی ماں دا پتر، امام ابو حاتم رازی گندی ماں دا پتر، ابن خزیمہ گندی ماں دا پتر، حاکم گندی ماں دا پتر، احمد رضا بریلوی گندی ماں دا پتر، شریف اللہ کمجدی گندی ماں دا پتر، کتنوں کو گندی ماں کا بچہ بنائے گا؟ اور ظالم، اے جاؤ جا میرا پتر چھٹی کر، نہ 3 میں نہ 13 میں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بلڈی ایڈیٹ، نان سینس۔